اسرائیل کی قطر کے دارالحکومت میں حماس کی قیادت پہ حملہ، اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں بلکہ عرب لیگ کی سیاست کو ہلا دینے والا واقعہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل نے قطر میں بیٹھے حماس کی لیڈرشپ کو کیوں ٹارگٹ کیا؟ شاہدین کے مطابق اسرائیلی فائٹر جیٹ نے کچھ ہی حملوں میں بلڈنگز کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا، جس کی وجہ سے آگ اور دھوئیں نے اور دھماکوں نے پوری شہر کو خوف اور ہراس میں مبتلا کر دیا۔ اس عمارت میں حماس کے کئی اعلیٰ لیڈران موجود تھے جس کو اسرائیل کے فائٹر جیٹس کئی مہینوں سے ٹارگٹ کر رہے تھے۔ امریکہ جو کہ مشرق وسطیٰ میں اپنا گرپ مضبوط کرنا چاہتا ہے، وہ حماس کو اسرائیل کے لیے اور اپنے لیے ایک خطرہ سمجھتا آ رہا ہے۔ قطر جو کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتا آ رہا ہے، لیکن امریکہ اور اسرائیل کے مطابق قطر حماس کو مدد بھی فراہم کرتا رہا ہے، اور یہ حملہ اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے مشرق وسطیٰ اور عرب لیگ کو ایک وارننگ ہے کہ حماس کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے۔ قطر پر اسرائیل کا یہ حملہ پوری مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا بحران پیدا کر سکتا ہے۔ ایران نے پہلے ہی اسرائیل کو دھمکی دی ہے، ترکی اور دیگر عرب ممالک نے اس کی سخت مذمت کی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کا یہ خیال ہے کہ حماس کی لیڈرشپ کو توڑ کر اس کی تنظیم کو کمزور کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ چیز پوری خطے میں بلکہ مشرق وسطیٰ میں ایک نیا بحران کھڑا کر سکتا ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نفرت کی جو بلندیاں ہیں وہ پیدا ہو رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حماس کی قیادت کو ختم کر کے کیا سچ میں مشرق وسطیٰ میں امن آئے گا، اور یا یہ بھی امریکہ اور اسرائیل کی ایک نئی چال ہے تاکہ مشرق وسطیٰ میں اپنی گرپ کو مضبوط کر سکے؟ فی الحال ایک بات تو طے ہے کہ یہ عملہ صرف فوجی کارروائی نہیں بلکہ ایک سیاسی پیغام ہے عرب لیگ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے کہ ہم جدھر بھی چاہے جہاں بھی چاہے اپنے دشمن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور اس حملے کے آنے والے ٹائم میں بہت گہرے اثرات ہو سکتے ہیں۔ قطر پر اسرائیل کا حملہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک بات نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے کہ قطر نے جو میزائل انٹرسیپٹ حالات خریدے تھے جرمنی، امریکہ اور فرانس سے، کیا سچ میں قطر اس کو نہیں استعمال کر سکتا، یا قطر کو اس کی استعمال کی اجازت نہیں ہے؟ یہی ٹائم ہے کہ مسلمان ایک ہی اتحاد بن جائے اور امریکہ اور اسرائیل کو ایک منہ توڑ جواب دی جائے۔ قطر کے وزیر اعظم نے ایک نیوز کانفرنس میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیں گے، لیکن کیسے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے یہ واضح کر دیا کہ ہم خطے میں کہیں بھی کسی بھی جگہ میں اپنے دشمن کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ مسلم ممالک کو تبھی اکٹھا ہونا چاہیے تھا جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا اور ایران کے 900 کے قریب معصوم سویلین مارے گئے، لیکن ایران جیسے غیرت مند ملک نے بنا سوچے سمجھے اسرائیل کو ایک منہ توڑ جواب دے دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ مشرق وسطیٰ کے ملک قطر میں ہے، اور قطر نے ایران کے میزائل تو انٹرسیپٹ کیے تھے، لیکن آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اسرائیل کے میزائل اور فائٹر جیٹ انٹرسیپٹ نہ ہو سکے؟ بہت سے مسلم ممالک کے وزراء اس وقت قطر میں موجود ہیں اور اس بات پہ مشاورت کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ قطر اور مسلم ممالک آنے والے ٹائم میں کیا قدم اٹھاتے ہیں۔